لیبیا نے سہارا ڈیزرٹ کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ریور بنائی تو بنائی کیسے؟ جہاں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملتی تھی وہاں لاکھوں کیوبک میٹر تازہ پانی کیسے لایا گیا؟ اس پروجیکٹ کو 8th ونڈر آف دی ورلڈ کا نام بھی دیا گیا تھا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا جو آج اس کے بارے میں کوئی ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، نیچر نے پوری دنیا کو بے پناہ ریسورسز سے نوازا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ریسورسز ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے گئے۔ پانی کی بات کی جائے تو بے شک دنیا کا 75% حصہ پانی ہے، لیکن یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس میں سے جو پانی استعمال کے قابل ہے یعنی فریش واٹر، وہ صرف 3% ہے۔ اس 3% میں سے بھی 2.5% گلیشیئرز، ایٹماسفیئر اور زمین کے اندر ہے، یعنی ہمارے استعمال کے قابل جو پانی پیچھے بچتا ہے وہ ہے صرف اور صرف 0.5%، اور یہ 0.5% پانی بھی دنیا میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہے۔ کچھ کنٹریز تو ایسی ہیں جن کے پاس پینے تک کے لیے پانی نہیں بچتا۔ اب اس مسئلے کے بہت سارے سولیوشنز ہیں۔ کہیں پر سمندر کے پانی میں سے سالٹس نکال کر اس کو پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، کہیں کلاؤڈ سیڈنگ یعنی آرٹیفیشل بارش کر کے پانی جمع کیا جاتا ہے، اور ساؤتھ افریقہ کے حالات تو اتنے خراب ہو گئے تھے کہ انہوں نے آل دا وے انٹارکٹیکا سے آئس برگ ٹو کر کے کیپ ٹاؤن تک لانے کا پلان بھی بنایا تھا۔ آج ہم ایک ایسے سولیوشن کے بارے میں بات کریں گے جس پر یقین لانا بہت ہی مشکل ہے۔ قریب 50 سال پہلے معمر غدافی نے لیبیا جیسی خشک کنٹری میں دنیا کی سب سے بڑی مین میڈ ریور بنانے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ یہ حقیقت میں پورا کر کے بھی دکھایا۔ لیبیا جس کو سیٹلائٹ میپ پہ بھی دیکھا جائے تو کہیں ہریالی کا ایک ڈاٹ بھی نظر نہیں آتا، جہاں بارش اتنی نایاب ہے کہ لوگ کئی سالوں تک بارش نہیں دیکھ پاتے۔ اس سچویشن میں لیبیا نے آخر یہ سب کیسے ممکن کر دکھایا؟ لیبیا کا 99% ایریا ریگستان سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پڑنے والی گرمی کا اندازہ تو آپ لگا ہی چکے ہوں گے۔ یہ گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ اوپن ایئر میں پڑا پانی بھی فوراً ایوپریٹ ہو جاتا ہے، اور لگے ہاتھ لیبیا کے کئی حصوں میں 10 سالوں تک بارش کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ کروڈ آئل کے حساب سے لیبیا کے پاس یونائٹڈ اسٹیٹ سے بھی زیادہ آئل ریزروز ہیں، لیکن فریش واٹر کے معاملے میں یہاں ایک بھی نیچرل ریور نہیں ہے۔ 1950s میں جب لیبیا میں آئل ڈھونڈا جا رہا تھا تو یہاں آئل کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی نایاب خزانہ بھی ملا۔ جی ہاں، اور یہ خزانہ تھا پانی کا۔ سہارا جہاں لوگ پانی کو ترستے ہیں، اس کے نیچے 1.5 لاکھ کیوبک کلومیٹر فریش واٹر کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ یہ ایک طرح کا فاسل واٹر ہوتا ہے جس کو نوبین سینڈ سٹون ایکویفر کہا جاتا ہے۔ اندازہ لگایا جائے تو سہارا کے نیچے سے ملنے والا پانی اتنا زیادہ ہے کہ ہماری پوری دنیا اگر اس کو 40 سالوں تک بھی استعمال کرے پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور سونے پہ سہاگا نیوبین واٹر سہارا کے ایسٹ میں پایا جاتا ہے، خاص طور پر جہاں آج لیبیا موجود ہے۔ اس وقت کے لیبین ڈکٹیٹر معمر غدافی یہ اپارچونٹی کسی بھی صورت مس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا آئیڈیا تھا کہ کسی بھی طرح سے اگر یہ پانی نکال کر اس کو لیبیا کی تمام سٹیز تک پہنچا دیا جائے تو یہ لیبیا اور سہارا کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ یہ پلان بنانا جتنا آسان تھا اتنا ہی کمپلیکیٹڈ اس کو انجام تک پہنچانا تھا، کیونکہ انیشیل ریسرچ سے معلوم پڑا کہ نیوبین واٹر لیبیا کے ساؤتھ میں پایا جاتا ہے، اور یہاں کی میجر سٹیز لیبیا کے نارتھ یعنی میڈیٹرینین کوسٹ پہ پائی جاتی ہیں۔ یہ فاصلہ ہرگز کم نہیں تھا، خاص طور پر ایک آرٹیفیشل ریور بنانے کے لیے۔ ایسٹیمیٹ لگوایا گیا تو معلوم پڑا کہ ہر سٹی تک پانی پہنچانے کے لیے ان کو 2820 کلومیٹرز لمبی ریور کھودنی پڑے گی۔ یہ فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا دلی سے ممبئی یا پھر اسلام آباد سے کراچی تک کے 2 چکر لگائے جائیں۔ معمر غدافی کو جب یہ ایسٹیمیٹس بتائے گئے تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، پر ایک اور مسئلہ آ کھڑا ہوا۔ سہارا کی کڑکتی گرمی میں جہاں پانی فوراً ایوپریٹ ہو جاتا ہے، وہاں اتنی لمبی اوپن ایئر ریور کا مطلب تھا کہ شہروں تک پہنچنے سے پہلے ہی آدھے سے زیادہ پانی بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ اب اس مسئلے سے نمٹنے کا مطلب تھا کہ 2820 کلومیٹر لمبی ریور کو انڈر گراؤنڈ کرنا ہوگا۔ اس کام کے لیے بڑے بڑے پائپس کی ضرورت تھی۔
ایک ایک پائپ 13 فٹ موٹا، اس کا وزن 80 ٹن، اور ایسے 5 لاکھ پائپس بنائے جائیں گے تب جا کر 2820 کلومیٹر لمبی ریور بن پائے گی۔ اتنے زیادہ پائپس بنانے کے لیے لیبیا میں ہی کئی فیکٹریز بنائی گئیں جن میں یہ خاص پائپ تیار کیے جانے لگے۔ یہ کنکریٹ اور اسٹیل سے بنے پائپ تھے۔ ایک ایک پائپ میں 8 کلومیٹر اسٹیل وائرز استعمال کی گئی تھی، یعنی اگر سارے پائپس میں یوز ہونے والی اسٹیل وائرز کو سیدھا بچھا دیا جائے تو وہ ارتھ کے گرد 100 مرتبہ چکر لگا سکتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 1980s کی، جب ماس لیول پہ پائپس بننے کا کام اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ یہ پائپس کنسٹرکشن سائٹ پر بڑے بڑے ٹرکس میں لوڈ ہو کر پہنچائے جانے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت لیبیا میں کوئی روڈ نیٹ ورک بھی نہیں تھا، لہٰذا ساؤتھ کورین کمپنی کو بلوایا گیا اور فیز 1 میں 3200 کلومیٹر لمبی روڈ بنوائی گئی۔ اس کے بعد کھدائی کا کام اسٹارٹ کیا گیا کیونکہ پائپس کو زمین کے 20 فٹ اندر تک جانا تھا۔ اس پورے پروجیکٹ میں قریب 3 ارب کیوبک فیٹ ریت اور پتھر کھودے گئے تھے۔ یہاں تک جتنا بھی کام ہوا تھا وہ اس میگا پروجیکٹ کا فیز 1 تھا، جس میں 5 ارب ڈالرز خرچ کیے گئے۔ اس کے بعد 1989 میں فیز 2 پہ کام شروع کیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے پانی کے پائپس کو ٹریپولی تک بچھانا تھا، جو کہ لیبیا کا کیپٹل اور یہاں کی سب سے بڑی سٹی ہے۔ اس کام کے لیے جبل حسونہ میں 2 جگہوں پر ویلز کھودی گئیں اور قریب 200 میٹر کی گہرائی سے پانی پمپ کیا گیا۔ یہاں سے پائپس کو آل دا وے ٹریپولی تک بچھایا گیا، جو کہ 700 کلومیٹر لمبی لائن تھی۔ اسٹیج 3 میں کفرا کے مقام پر ویلز کھودی گئیں اور وہاں سے پائپس بچھا کر بنگازی تک لائے گئے، جو لیبیا کی دوسرے نمبر پر بڑی سٹی ہے۔ یہ فاصلہ 1000 کلومیٹر لمبا تھا۔ اس کے بعد اگلی اسٹیج میں ان دونوں نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑا جانا تھا۔ لیبیا کے گریٹ مین میڈ ریور پروجیکٹ میں 5 بڑے بڑے ریزروائرز بھی بنائے گئے تھے۔ یہ ریزروائرز ایکسیس پانی کو اسٹور کرنے کا کام کرتے تھے۔ ان ریزروائرز کا ڈایا میٹر 1 کلومیٹر رکھا گیا ہے، جو آج بھی قائم و دائم ہے۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق لیبیا کا یہ پروجیکٹ دنیا کی سب سے بڑی مین میڈ ریور کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم بھی ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے زمین سے نکلنے والا پانی نہ صرف لیبیا کے 6.7 ملین لوگوں کے پینے میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس کا 70% حصہ ایگریکلچر اور انڈسٹریل ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرتا ہے۔ اسی پروجیکٹ کی وجہ سے لیبیا کے نارتھ اور ویسٹ میں گرین لینڈز میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ بننے میں خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوا ہوگا۔ مختلف ڈیٹا کے حساب سے اس پروجیکٹ میں 25 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کا خرچہ ہوا۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ لیبیا نے پہلے 3 فیزز کو وقت پہ کمپلیٹ کیا، وہ بھی بغیر کسی اور ملک کی فائنینشیل سپورٹ کے۔ البتہ یونیسکو کی ایک ٹیم نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنے والے انجینئرز اور ورکرز کو ٹریننگ ضرور دی تھی۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نیوبین سینڈ سٹون ایکویفر کا پانی اگلے کم از کم 100 سالوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر لیبیا ڈی سیلینیشن کر کے فریش واٹر بناتا تو اس میں 10 گنا زیادہ کاسٹ لگتی۔ لیبیا کی مین میڈ ریور کے چرچے پوری دنیا میں چھا چکے تھے۔ ہر نیوز ایجنسی صرف اسی پروجیکٹ پہ خبریں دے رہی تھی، لیکن برا وقت کبھی بتا کر نہیں آتا۔ 22 جولائی 2011 کو لیبیا میں سول وار اسٹارٹ ہو گئی۔ معمر غدافی کو مار دیا گیا اور نیٹو کی ایک ایئر اسٹرائیک میں فیز 4 اور 5 کے لیے بنائے جانے والے پائپس کی فیکٹری کو تباہ کر دیا گیا، اور اس پوائنٹ پر پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کا کام روک دیا گیا۔ 2014 سے 2020 تک ہونے والی سیکنڈ سول وار کے دوران پورے انفراسٹرکچر کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پائپس کی مینٹیننس اور ریپیئر پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کئی بار پانی کی سپلائی ڈسٹرب رہی۔ 10 اپریل 2020 کو لیبین کیپٹل ٹریپولی تک پانی پہنچانے والے اسٹیشن پہ چند ملیٹنٹس نے قبضہ کر کے اس کو بند کر دیا، اور آج لیبیا میں کنڈیشن یہ ہے کہ آلریڈی جو فیزز کمپلیٹ ہیں ان کو بھی صحیح سے مینٹین نہیں کیا جا رہا۔ نہ ہی ٹریپولی میں پانی بچا ہے اور نہ ہی بنگازی میں۔ اور بات کی جائے ریزروائرز کی تو وہ اب کافی حد تک خالی ہو چکے ہیں۔ جہاں ایک دور میں پانی خوشحالی لے کر آیا تھا، وہی لیبیا آج ایک بار پھر سے بدترین واٹر شارٹیج کا سامنا کرنے پر مجبور ہے۔
उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।